السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پری ایکلیمشیا کے بارے میں۔ یعنی یہ پریگنینسی کے اندر جو ہے نا ایک ایسی علامت ہے اور ایک ایسی کمپلیکیشنز ہے جو کہ بعض اوقات بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم پری ایکلیمشیا کی جو ہے نا آپ کو علامات بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر اس کا ٹائم سے ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ پری ایکلیمشیا اگر کسی پیشنٹس کو ہو جائے پریگنینسی میں تو اس کو کس طریقے سے جو ہے نا کور کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ پریگنینسی میں پری ایکلیمشیا ایک بہت بڑی جو ہے نا کمپلیکیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر، پیشاب میں پروٹین کا اخراج ہونا جو کہ آپ کے گردے یعنی پروٹینوریا جیسے جو ہے نا علامات وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پری ایکلیمشیا کی وجہ سے اس میں جب پریگنینسی 20 ہفتوں تک پہنچ جاتی ہے تو مریض کا جو بلڈ پریشر ہے یعنی بی پی ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی جو ہے نا علامات کے بارے میں بات کریں کہ اگر کسی پیشنٹس کو پری ایکلیمشیا ہو جائے تو اس میں کون کون سے علامات پائی جاتی ہیں، یعنی اس کو کیا پرابلم ہوگا۔ تو سب سے پہلے پری ایکلیمشیا میں جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر کا ہونا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حمل کے 20 ویکس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 25 ویکس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس کو 22-23 ویکس کے بعد جو ہے نا یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹینوریا یا پھر جو کڈنی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اعضاء جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانے والی بیماری ہے پری ایکلیمشیا پریگنینسی میں۔ اس کی وجہ سے بچے کی پیدائش جو ہے نا وہ بھی وقت سے پہلے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب بھی بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو جائے، پیشاب میں جو ہے نا اضافی یعنی جیسے ایکسٹرا پروٹین ہے یعنی پروٹینوریا یا گردے کے مسائل کی دیگر جو ہے نا علامات وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خون میں پلیٹلیسٹ کا کم ہو جاتا ہے، یعنی خون میں جو پلیٹلیسٹ کاؤنٹ ہے اس کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں پری ایکلیمشیا کی وجہ سے پریگنینسی میں۔ یعنی کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹمک والے مقام پر جو ہے نا وہ پین ہوتی ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ، اور درد کا احساس ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو پین ہو رہے ہیں، وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ شاید اسٹمک میں، لیکن یہ درد جو ہے نا وہ جگر کے عوال کو جو ہے نا متاثر کرتا ہے، یعنی جگر پہ اثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا پیشنٹ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، شدید بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں کی کمزوری یعنی دھندلا پن یا پھر روشنی کی حساسیت، سانس کی پرابلم کی وجہ سے پیپڑوں میں پین بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر پیشنٹ سانس لے رہے اور اس میں پرابلم ہے تو ظاہر اس کی وجہ سے جو پیشنٹ کی لنگز ہے اس پہ اثر ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے نا درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے جو بڑا جو ظاہر علامات ہے وہ ہے اوڈیما، یعنی پیشنٹ کی جو باڈی ہے اس میں اس پر اوڈیما آ جاتا ہے، یعنی زیادہ تر جو ہے نا چہرے پر اور جو ہاتھ ہے پاؤں اس پہ زیادہ اوڈیما آ جاتا ہے، اور اچانک پیشنٹ کا وزن جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے پریگنینسی میں۔ پریگنینسی کی 20 یا 25 ویکس کے بعد اچانک سے وزن بڑھ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے جو ہے نا سوجن ہو جاتی ہے، چہرے پر پاؤں پہ ایسے اگر کوئی پیشنٹ کو ہاتھ لگائے اور مطلب ہاتھ کے ساتھ دبائے تو اس میں ایک جیسے گڈھا سا نظر آتا ہے سامنے سے، ٹھیک ہے، اور جسم پر سوجن بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا سوجن کے ساتھ یعنی ظاہر جو پروٹین ہے اس کا اخراج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی دوران بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے کہ اگر اس کو پری ایکلیمشیا ہے اور بی پی یعنی اس کا بی پی وہ 140 جو ہے نا 90 بھی ہو سکتا ہے، 150 160 90 بھی ہو سکتا ہے، اس طرح اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ مائلڈ بھی رہتا ہے اور شدید کنڈیشن میں بھی جا سکتے ہیں، یعنی ہائپر ٹینشن کی علامت جو بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس حد تک بھی جو ہے نا یہ پرابلم جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو سر درد کے ساتھ جو ہے نا چکر بھی آ سکتے ہیں۔
प्री क्लेम्शिया में जो सबसे बड़े इलामात है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर किसी का हाई हो रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रजू करे ताकि आगे जो है ना प्रॉब्लम ना हो जाए। दूसरा, जिस्म पे ओडीमा होगा। तीसरा, जो यूरिन है उसमें जो है ना वो प्रोटीन ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा मकदार में। और तीसरा, जो पेशेंट्स का ब्लड है यानी वो जहरीला हो जाता है, यानी उसमें जहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे इलामात ज़ाहिर हो गए या सांस का बंद होना इस तरह की, तो आपको अपने डॉक्टर को जो है ना ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। अब अगर इसकी इलाज के बारे में बात करें कि इसका इलाज जो है ना वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना पेशेंट को अपने आराम का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि वो अपना जो है ना आराम के लिए एक महसूस टाइम रखे और अपनी नींद जो है ना वो भी पूरी रखे और पुरसकून जगह पे जो है ना वो आराम किया करें। शोर वगैरह से जो है ना ख़ुद को थोड़ा सा बचाना चाहिए। और डॉक्टर को चाहिए कि वो उसकी जो बच्चे की हार्ट बीट है उसका बार बार मुआयना करते रहें जब तक इसका बीपी जो है ना कंट्रोल नहीं होता, और बाकायदगी के साथ जो है ना ब्लड प्रेशर चेक किया जाए और इसका रिकॉर्ड अपने पास रखें। और पेशाब का भी मुकम्मल जो है ना मुआयना किया जाए, यानी उसके कुछ टेस्ट है वो करवाए जाएँ ताकि पता चल सके कि किस हद तक जो है ना प्रीक्लेम्शिया जो है वो पहुंच गया है। और हामला को जो है ना नमक का इस्तेमाल कम करवा दे या तो बिल्कुल बंद करवा दे। अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रहा है तो बंद करवा दे ताकि उसका बीपी कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहले इसमें प्रीक्लेम्शिया में ये है कि बीपी ही बहुत बड़ा सबब है इस चीज़ों का। तो सबसे पहले इसको जो है ना आपने बीपी को ही कंट्रोल रखना है। अगर इसकी मेडिसिन की बात हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी में फिर ऐसे कौन सी मेडिसिन पेशेंट को यूज़ करवाएं जिससे प्री एक्लेम्शिया यानी जो ओडीमा है और जो बीपी हाई हो रही है ये सारे इलामात ख़त्म हो जाए। तो इसमें अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो इसमें इंजेक्शन मिथाइल डोपा जैसे या फिर लासिक्स इंजेक्शंस वो भी लग सकते हैं। टैबलेट की अगर बात करें तो एल्डोमेट टैबलेट जो है ना वो भी एक रोज़ाना हम पेशेंट को दे सकते हैं। अडल्ट टैबलेट वो भी दे सकते हैं ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है ना वो ठीक रहे, वो कम रहे और प्रेगनेंसी को कोई मसला ना हो। तो इसलिए और अपना जो बीपी है इसका तकरीबन सुबह शाम जो है ना इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए 3 से 4 दिन तक। और